السلام علیکم دوستو۔ آج دو مختلف لیکن ایک دوسرے سے جڑے موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ایک طرف امریکی ذرائع کی طرف سے یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ خارق جزیرے پر قبضے کے لیے حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور طیارہ بردار جہاز اور کئی ہزار میرینز کو مشرق وسطیٰ کی طرف لایا جا رہا ہے، منتقل کیا جا رہا ہے ان کو۔ اور ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے جو سٹیٹڈ مقصد ہے، یعنی اعلان شدہ، کہ ہم نے آبنائے ہرمز کو کھولنا ہے۔ اب ایران پر اسرائیلی امریکی حملوں کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ کیا اس کی کوئی مشابہت لیبیا وینزویلا پر حملوں اور ماضی میں عراق اور ایران میں تیل تنصیبات، تیل کے ذرائع پر برطانوی قبضے سے ہے؟ کیا ایک نئے اقتصادی دور کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں جس میں امریکہ عراقی، لیبیائی اور وینزویلا کے تیل وسائل پر قبضے کے بعد اب ایرانی تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ تو پہلے تو آتے ہیں خرق جزیرے پر کنٹرول کرنے کی رپورٹس، اور مختلف ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ اس جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنے کے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایران کی تیل کی آمدنی روکی جائے، تہران پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا بھر کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے، دوبارہ کھول دے یا دیگر رعایتیں دے دے۔ ترکی، پاکستان، چین جیسے ملکوں کے لیے ایران کے وزیر خارجہ عراق عباس عراقچی کے مطابق یہ آبنائے ہرمز کھلی ہے، لیکن باقی یورپی ممالک، امریکہ سے جڑے ہوئے کارگو جہاز اور خلیجی ممالک جو کہ جہاں پہ امریکی اڈے ہیں، ان کے لیے یہ آبنائے ابھی بھی بند ہے۔ اب یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ میرینز 82ویں ایئر بورن ڈویژن اور میرینز جو ہیں وہ اس علاقے کا نیول بلاکیٹ کر سکتے ہیں، ٹارگیٹڈ حملے کر سکتے ہیں۔ اور ابھی سننے میں آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو 1982 سے اس جزیرے پر، خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کے عندیہ دیتا رہا ہے، یعنی پوٹینشلی۔ اب اس سے بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جس طرح گرین لینڈ اور کینیڈا کے وسائل کے حوالے سے، ان پر قبضے کے حوالے سے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، لگتا ہے کہ یہی اس کے ذہن میں تھا کہ جہاں جہاں بھی وسیع معدنی دولت ہو، اس علاقے پر کنٹرول حاصل کیا جائے، اس کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر۔ اب ایران نے ظاہر ہے اس پہ جو اس کے رد عمل کے طور پہ جزیرے میں مزید ایئر ڈیفنس، میزائل، ڈرونز، فوجی اہلکار اور مختلف قسم کے ٹریپس لگا کر وہ اپنا دفاع کو مضبوط کر رہا ہے، اور ایرانی پاسداران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ قبضے کی کوشش کرے تو پھر انتقامی کارروائیاں مزید شدت اختیار کر جائیں گی، جس میں علاقائی توانائی کی تنصیبات پر حملے، مزید رکاوٹیں۔ اب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ ہوائی اور بحری برتری کی بدولت جزیرے پر قبضہ تو نسبتاً آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن اسے برقرار رکھنا خطرناک ہوگا کیونکہ یہ ایرانی سرزمین کے قریب ہے۔ ڈرونز، میزائلوں اور سوئسائڈ سپیڈ بوٹس جو ہیں وہ امریکی فوجیوں کے لیے، جو جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہوگا خارق جزیرے پر، ان کے لیے مسلسل یہ خطرے کا نشان ہوں گے۔ اب خارق جزیرہ کیوں اہم ہے؟ یہ خلیج فارس میں ایک چھوٹا سا جزیرہ جو کہ ایران کے جنوب مغربی ساحل بوشہر صوبے کے قریب ہے، 24 سے 55 کلومیٹر دور ہے، کوئی 8 مربع کلومیٹر، اور یہاں پہ تقریباً 20,000 لوگ رہتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر کا تعلق یہاں پہ جو تیل کی تنصیبات پہ کام کرنے والے ہیں، وہ فیکٹریاں ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اب ایران کے لیے اہم اس لیے ہے کہ یہاں سے ایران کی خام تیل کی کم از کم 90% برآمدات ہوتی ہیں، اور باقی اہواز، ماروان اور دوسرے علاقوں کو تیل بھی یہیں سے پائپ لائن کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اور سپر ٹینکرز پر پھر لوڈ کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک وقت میں 10 سپر ٹینکرز لوڈ ہو سکتے ہیں، اور اس کی تاریخی صلاحیت 70 لاکھ بیرل یومیہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے دوران بھی ایران کوئی 14-15 لاکھ بیرل تیل روزانہ گزشتہ جو 4 ہفتوں کے دوران برآمد کرتا رہا ہے۔ اس لحاظ سے
یہ تیل کی برآمدات ایرانی حکومت اور اسلامی انقلابی گارڈ کور جو ہے پاسداران، اس کے لیے آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ جب پابندیاں نسبتاً کم ہوتی ہیں تو یہاں سے روزانہ 15 سے 20 لاکھ بیرل بلکہ اس سے بھی زیادہ تیل برآمد ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ چین جو کہ ایران سے اس کی ایران کی 80-90% کے درمیان اس کی جو تیل کی برآمدات ہیں وہ حاصل کرتا ہے۔ تو اسٹریٹجک کمزوری بھی ہے ایک لحاظ سے خارق جزیرہ کہ اس کو ایران کی معاشی شاہراہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ بند ہو جائے تو ایران کا 80-90% جو تیل کی برآمد کا نظام ہے وہ درہم بھرہم ہو سکتا ہے، اور بنیادی طور پہ تیل کے ایک نل کی حیثیت رکھتا ہے خارق جزیرہ، اور اسی لیے اس پہ اگر کنٹرول ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کی شاہراہ کی قابض افواج کے ہاتھوں میں آ سکتی ہے۔ اب کیا امریکہ اس پہ قبضہ کرے گا، قبضہ کر پائے گا اور اس قبضے کو پھر برقرار رکھ پائے گا؟ یہ تمام بڑے مفروضے پہ مبنی سوالات ہیں، اور اس کا اس وقت ابھی جواب دینا مشکل ہے، کیونکہ اب تک جو ایران نے اپنی مزاحمت ظاہر کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ طویل عرصے تک خارق جزیرے پر امریکہ کا کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے ایشو کی طرف کہ جو کچھ امریکہ، خاص طور پہ امریکہ اس علاقے میں کرنا چاہتا ہے، کیا اس کا تعلق دوسرے علاقوں کے ساتھ ہے؟ کچھ ایسی ہی کام جو امریکہ نے دوسرے ملکوں میں کیے ہیں، کس حد تک اس کے ساتھ تعلق ہے؟ کوئی 2 دہائیوں کی جو گزشتہ 25 سال کی سمجھیں کہ عالمی سیاست پر نظر دوڑائیں تو 2 جنگیں خاص طور پر نمایاں ہیں۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملہ، اور پھر 2011 میں لیبیا میں نیٹو کی مداخلت، دونوں کو جمہوریت، انسانی حقوق اور استحکام کے نام پر پیش کیا گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک پہلو زیادہ واضح ہو کر سامنے آیا: قدرتی وسائل، مالیاتی کنٹرول اور عالمی طاقت کا توازن۔ اور اس کی سب سے درخشندہ مثال جو ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ فنڈ فار عراق۔ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 1483 کے تحت یہ فنڈ قائم کیا گیا، اور عراق کی تمام تیل آمدنی کو ایک مرکزی اکاؤنٹ میں جمع کرایا جاتا تھا، جو کہ نیو یارک کے فیڈرل ریزرو بینک میں رکھا جاتا ہے۔ 2003 سے 2008 کے درمیان اس فنڈ کے ذریعے دیکھیے صرف 5 سال میں $100 ارب سے زائد کی رقوم اس فنڈ میں آئیں۔ یہ وہ آمدنی تھی جو کہ عراق کے تیل کی برآمد سے حاصل کی گئی۔ بظاہر اس کا مقصد یہ تھا کہ عراق کی تعمیر نو اور سرکاری اخراجات کو شفاف انداز میں رکھا جائے، یعنی ٹرانسپیرنسی برقرار رکھنی تھی پورے نظام کی، مگر عملی طور پر اس نے عراق کی مالی خود مختاری کو محدود کر دیا، کیونکہ بغداد اپنی ہی تیل کی آمدنی تک براہ راست رسائی نہیں رکھتا تھا۔ 2026 میں بھی عراق کو، یعنی آج بھی عراق کو اپنی تیل کی آمدنی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ امریکی کانگریس کے جو خصوصی انسپکٹر جنرل برائے عراق تھے، انہوں نے 2009 کی ایک رپورٹ میں بتایا، تو میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، کہ 2004 سے 2007 کے دوران $9.1 ارب میں سے 2.6 ارب کا کوئی حساب ہی نہیں ملا، جو کہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈ فار عراق میں پیسے آئے تھے، اس میں سے $2.5 ارب غائب ہو گئے تھے۔ اب یہ پورا نظام جو تھا ڈیولپمنٹ فنڈ فار عراق، بظاہر تو عراق کی تعمیر نو اور سرکاری اخراجات کے لیے تھا، مگر عملی طور پر اس سے کئی مختلف فریقین نے فائدہ اٹھایا۔ عراقی حکومت کی وزارتوں کو اسی فنڈ سے تنخواہیں، درآمدات اور ترقیاتی اخراجات کے لیے رقوم ملتی ہیں۔ باقاعدہ جب یہ فنڈ سرٹیفائی کرتا ہے، وہ دستخط انوائس بھیجتی ہے عراقی حکومت، اپنی ڈیمانڈ بھیجتی ہے، اور وہاں سے پھر امریکی حکومت اس کو اپروو کرتی ہے، اور پھر وہ فنڈ عراق کے کھاتے میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ اور امریکی اور بین الاقوامی کانٹریکٹرز کو تعمیر نو کے بڑے بڑے ٹھیکے اسی نظام کے تحت ادا کیے گئے، اور یہی وہ فائدہ ہوتا ہے جو کہ امریکہ بحیثیت مجموعی اٹھاتا ہے۔ ایک ملک میں آتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، تباہی کرتے ہیں، پھر اپنے ہی کانٹریکٹرز کو وہاں کی تعمیر نو کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں، اربوں ڈالر کے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے عالمی بینکنگ نظام، خصوصاً وہ بینک جو ڈالر کی لین دین کو سنبھالتے تھے، اس پورے مالیاتی ماحول کے انتظام سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس بینک میں اگر $10 ارب مثال کے طور پہ آتے ہیں تو اس کی سروس فیس آتی ہے، اس کی باقاعدہ اس پہ سود بھی وہ بنا سکتا ہے،
امریکہ کو اس جو ڈیولپمنٹ فنڈ فار عراق سے سب سے بڑا اسٹریٹجک فائدہ یہ ہوا کہ عراق کی معیشت ڈالر اور نیو یارک کے مالیاتی نظام پر منحصر ہو گئی۔ عراق کی تیل کی آمدنی پہلے امریکی مالیاتی نظام سے گزرتی تھی، اس لیے واشنگٹن کو بغداد کی مالیاتی رسائی پر غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ آج بھی عراق اپنی تیل کی آمدنی تک مکمل طور پر خود مختاری نہیں کرتا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عراق جنوبی عراق میں مجنون نام کا ایک بہت بڑا آئل فیلڈ ہے، اور دنیا کے جو بہت بڑے آئل فیلڈ ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ اس کا مالک نہیں ہے۔ البتہ یہاں سے جو تیل نکلتا ہے اس کا مالک عملاً امریکہ ہے، کیونکہ اس کی تمام آمدنی یہ ریزرو بینک میں جاتی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ فار عراق میں، اور وہاں سے پھر امریکی حکومت کی رضامندی سے وہ پیسے عراق کو ملتے ہیں۔ ابھی تک عراق کا اپنا اثر و رسوخ اس پیسے پہ نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائی کہ عراق کتنا تیل برآمد کرتا ہے کہ 2025 میں عراق روزانہ 35 لاکھ بیرل تیل برآمد کرتا تھا، جس سے سالانہ $100 ارب سے زائد کی آمدنی ہوئی، جس کا بڑا حصہ اس طرح کے کنٹرول اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے، بلکہ وہ امریکی بینک کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے ڈیولپمنٹ فنڈ فار عراق کو عراق جنگ کی سب سے دیرپا اور گہرے اثرات والی میراث سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے فوجی مداخلت کے بعد بھی مالیاتی اور سیاسی اثر و رسوخ کو برقرار رکھا۔ یہ ڈھانچہ جو ہے ڈی ایف آئی امریکہ کو دراصل بغداد کی پالیسیوں، مثلاً وہ کہے کہ ایران کے ساتھ آپ نے تعلقات نہیں رکھنے، ایران کے جو ملیشیا ہیں ان کی مدد نہیں کرنی، تو ایک بڑی لیوریج ہے امریکہ کو۔ اور اس مطلب ایک مہینے میں اگر فنڈز دینے سے انکار کر دے ریزرو بینک آف نیو یارک، تو ظاہر ہے ان کے تمام حساب کتاب جو ہے تلپٹ ہو جائے گا۔ اب اس کے اپنے کوئی 140 ارب بیرل تیل کے ذخائر تھے 2004-05 میں عراق کے پاس۔ اب ظاہر ہے اس میں سے اب تک تو بہت سارا ایکسٹریکٹ بھی ہو چکا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس کی آمدنی تک رسائی جو ہے وہ عراق کو حاصل نہیں ہے۔ لیبیا میں بھی 2011 کی جب مداخلت ہوئی امریکہ کی، تو ایک ملتے جلتے مالیاتی نتیجے کے ملتا جلتا مالیاتی نظام وجود میں آیا۔ معمر قذافی کے خاتمے کے بعد ملک کے تیل کا شعبہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور لیبیا کے مرکزی بینک اور قومی آئل کارپوریشن کے درمیان کنٹرول کی جنگ شروع ہو گئی۔ اربوں ڈالر کے لیبیائی اثاثے بیرون ملک منجمد رہے، اور ملک کے اندرونی سیاسی گروہ انہی فنڈز تک رسائی کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ اس وقت ٹرپلی اور بنغازی دو علاقوں میں، بنغازی میں خلیفہ حفتار ہے، آپ کو معلوم ہے، اور ٹرپلی میں دوسری حکومت ہے، اور دونوں برسر پیکار ہے ایک دوسرے سے۔ تیل آمدنی کا جو بیرونی مالیاتی نظام ہے وہ البتہ بیرونی ہاتھوں میں، امریکی ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اور غور کیا جائے تو یہ کوئی نیا ماڈل نہیں تھا۔ برطانوی سلطنت نے بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے سابقہ نوآبادیاتی علاقوں، خاص طور پر بھارت، مصر کی کمائی کو لندن میں سٹرلنگ بیلنسز کی صورت میں روکے رکھا۔ جو 2-3 کتابیں ہیں، دی امریکن ہوبریز، سلک روڈز، امپیریل کروسیڈز، ان تمام کتابوں میں بڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد نہ صرف بھارت، مصر، افریقہ کے کچھ ممالک اور عراق کے تیل پہ اپنا قبضہ رکھا، وہاں سے بہترین فائدہ اٹھایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیلجیم کے زیر انتظام کانگو کا جو علاقہ افریقی ملک ہے، وہاں پہ معدنیات کی آمدنی جو تھی وہ یورپ کے بینکوں میں جمع ہوتی تھی، اور مقامی حکومت کو محدود اختیارات دیے جاتے تھے۔ اب تمام مثالوں میں ایک مشترک اصول تھا کہ وسائل مقامی زمین سے نکلتے تھے، مگر ان کی مالیاتی کنجی بیرون ملک رکھی جاتی تھی۔ کانگو مثال کے طور پہ آج بھی غربت میں پس رہا ہے۔ اس طرح ایک اور لائبیریا افریقی ملک ہے، وہاں سے ہیرے نکلتے ہیں، وہ ہیرے باقاعدہ وہاں سے نکال کے بیلجیم لا کے اینٹورپ میں پروسیس کیے جاتے ہیں، لیکن لائبیریا آج بھی دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ نوآبادیاتی نظام کے تحفے ہیں جو ہمیں ملے ہوئے ہیں۔ اب
امریکی مداخلتوں کے مقاصد پر آج بھی بحث جاری ہے۔ واشنگٹن کا موقف ہے کہ عراق میں کارروائی کا مقصد تباہ کن ہتھیاروں کا خاتمہ اور خطے میں جمہوریت کا فروغ تھا، جبکہ لیبیا میں مداخلت کو انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا۔ ایران کے لیے بھی یہی کچھ بہانے گھڑے گئے کہ وہاں پہ نیوکلیئر ہتھیار ہیں، وہ ہمارے لیے خطرہ ہیں۔ حالانکہ ایران امریکہ کے لیے کس طرح براہ راست خطرے کا باعث ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایران سے تو 10-12 ہزار کلومیٹر دور ہے، اور اتنی پہنچ کا نہ راکٹ ہے نہ طیارہ جا سکتا ہے ایران سے۔ تو معلوم نہیں کہ مختلف بہانے گھڑتے رہے، اور اسی وجہ سے ایران پر جو فوج کشی کی ہے امریکہ نے، اس پہ اپنے ملک کے اندر بھی بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے۔ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چاہے وہ عراق تھا، چاہے وہ شام تھا، لیبیا تھا، دونوں ممالک تیل کے بڑے ذخائر رکھتے تھے، اور جنگ کے بعد جو مالیاتی نظام قائم ہوا اس نے مغربی طاقتوں کو ان وسائل پر بالواسطہ کنٹرول دے دیا۔ اور اب اس سے یہی لگتا ہے کہ جدید دور کی جنگیں صرف فوجی کارروائیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کا اصل ہدف مالیاتی اور اقتصادی ڈھانچے پر کنٹرول حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور تاریخ کے جو مختلف ادوار ہیں، چاہے وہ نوآبادیاتی زمانہ ہو یا 21ویں صدی کی جغرافیائی سیاست، ایک ہی سبق دیتی ہے: جو طاقت کسی ملک کے وسائل کے مالیاتی بہاؤ کو کنٹرول کر لے، وہی اس کی خود مختاری پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکی حکام نے بغداد کو خبردار کیا کہ اگر ایران سے وابستہ سیاسی عناصر عراقی حکومت پر اثر انداز ہوں تو واشنگٹن جو ہے تیل کی آمدنی تک رسائی کو محدود کر سکتا ہے۔ اور جو بڑی تصویر ابھر کے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ بینک بیلنس، تیل کی آمدنی اور عالمیاتی نظام کے اندر جو بینک بیلنس ہے، ریگولیٹری کنٹرول جو ہے، وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ بڑے خلیجی ممالک، ان کے بڑے بڑے رہنماؤں کا پیسہ، ذاتی پیسہ بھی امریکی بینکوں میں پڑا ہوا ہے، اور ایک وہ ڈر بھی ہے کہ اگر انہوں نے ذرا سی مزاحمت دکھائی تو کہیں ان کے وہ اثاثے منجمد نہ ہو جائیں، امریکہ ان پہ قبضہ نہ کر لے۔ تو بنیادی طور پہ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے، جو کہ نیو یارک کے بینکوں سے اور دوسرے مغربی بینکوں کے پاس ہے، وہ پورا میکنزم، کنجی جو ہے چھوٹے ملکوں کے اکاؤنٹس کو کنٹرول کرنے کی، وہ امریکہ کے پاس ہے، وہ برطانیہ کے پاس ہے۔ اور وہ وسائل جو کہ بنیادی طور پہ کسی اور ملک کے ہیں، ان کی آمدنی پر اختیار امریکی بینکوں کا یا پھر یورپی بینکوں کا ہے۔ کاغذ پر خود مختاری جو ہے وہ عراق کی ہے، لیبیا کی ہے، جبکہ اصل میں اختیار جو ہے وہ ان ملکوں کا ہے جو ان کے مالی وسائل پر قابض ہیں۔ اب اس میں بہت سارے شکایات بھی اب آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ 2004 سے 2007 کے درمیان تیل کی آمدنی تھی عراق کی کوئی 91 ارب ڈالر، اس میں 26 ارب ڈالر کا حساب کتاب بالکل گڑبڑ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ آج میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کے دور میں اصل لیوریج جو ہے مالیاتی ہے، ریگولیٹری ہے، نہ کہ فوجی قبضہ یا اثاثوں کی ضبطی، اور یہ امریکہ کو عراق کی بنیادی قومی آمدنی کے سٹریم پر ایک گلا گھونٹنے والا ہتھیار دیتا ہے۔ جغرافیائی سیاسی دباؤ کا آلہ بھی ہے، ریگولیٹری اور مالیاتی جو اتھارٹی ہے۔ اور بغداد دوسرے ملکوں کو ابھی تک امریکہ نے روک رکھا ہے کہ وہ کسی بھی ایرانی بقول ان کے پراکسی کو تعاون فراہم نہیں کریں گے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ وینزویلا پہ یا ایران پر جو حملہ ہوا، اس کا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ آپ چین کو جو انرجی سپلائی ہے اس کا گلا گھونٹیں۔ امریکہ تیل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، روس کے تیل کی اور گیس کو پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اب اور جزوی طور پہ بھارت کو بھی اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ خرید لیں، کیونکہ ابنا ہرمز بند ہے۔ وینزویلا میں جو قبضہ ہوا، جس طرح اصل عملی طور پہ وہ اب امریکہ کے قبضے میں آ گیا ہے، تو عراق، لیبیا اور وینزویلا کے بعد کیا اب امریکہ ایران کے تیل کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ قبضہ کرنا آسان ہوگا؟ اس قبضے کو برقرار رکھنا زیادہ عرصے تک ممکن ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب بڑے جلدی مل جائیں گے، اور
تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ایران کی جنگ جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ امریکہ کی گرتی ہوئی سلطنت کو بچانے کے بارے میں بھی ہے، کہ امریکہ کی جو امپائر ہے طویل عرصے سے سول سپر پاور جس کو کہتے ہیں، اس کے ہو سکتا ہے کہ زوال کے آثار ہوں، اور اسی لیے ان کی اب بھرپور کوشش ہے کہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور جس کا خواب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دیکھا تھا، اس کو ایک حقیقت کا روپ دیا جائے، اور اس انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کو آپریشنلائز کر کے عالمی سپلائی چین جو ہے وہ چین کی طرف سے ہٹا کے اس کو انڈیا کی طرف موڑ دیا جائے، اور مشرق وسطیٰ کو امریکہ اسرائیل کے زیر کنٹرول انفراسٹرکچر نیٹ ورک میں ایک جکڑنے کے لیے جو بنیادی طور پہ اس کو اسرائیل امریکہ کے زیر کنٹرول جتنا بھی نیٹ ورک ہے، چاہے وہ کاروباری ہے چاہے مالیاتی ہے، تمام علاقے کو اس کے کنٹرول میں لے آیا جائے، تاکہ سب کا گلا ہاتھ دبانا، گلا دبانا اور اپنی پالیسیاں منوانا آسان ہو جائے۔